السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا حیدرآباد، پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی غزل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غزل کون سی ہے۔ مطالعہ ادب، دوسرا سیمسٹر، حصے اول، سال اول، مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل۔ چلیے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی تصویر دیکھتے ہیں۔ غالب کے آخری ایام کی حویلی، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا غالب اس حویلی میں 1860 سے 1869 تک، یعنی موت تک آخری وقت گزارا۔ یہاں پر یہ حویلی کا داخلہ ہے۔ اس حویلی کے داخلے پر ہی بائیں جانب ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ اس تختی میں یہ لکھا ہوا ہے، اس حویلی میں 1860 سے 1869 تک مرزا غالب نے اپنی زندگی کا آخری وقت گزارا۔ یہی چیز ہندی میں بھی لکھی گئی ہے اور یہی چیز انگریزی میں بھی ہے۔ مرزا غالب had spent the last phase of his life in this حویلی from 1860 to 1869۔ یہ باب داخلہ، داخل ہونے کا راستہ ہے غالب کا، غالب کی حویلی کا۔ اب یہ غالب کی حویلی کا ایک اندرونی منظر ہے۔ اس منظر کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی غالب کی حویلی کا ایک اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ان کی اپنی حویلی نہیں تھی، بلکہ ان کے ایک دوست کی جانب سے دی گئی حویلی تھی، اور یہ بھی ایک اندرونی منظر ہے حویلی کا۔ یہ منظر بھی اسی کا ایک حصہ ہے حویلی کا۔ غالب کی حویلی کے اندر محراب اور مغلیہ دور کی طرز تعمیر کی تصاویر ہیں۔ یہاں پر ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ حویلی میں موجود غالب کا لباس ہے، نمونے کے طور پر رکھا گیا ہے، نمائش کے طور پر رکھا گیا ہے، اور یہ ان کی شریک حیات امراؤ بیگم کا لباس ہے۔ یہ لباس اور یہ تصویر میں ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ غالب کا دیوان ہے۔ یہ بھی حویلی میں موجود ہے، بہت ہی فرسودہ حالت میں ہے، اور یہ غالب پر لکھی گئی کتابوں کی ایک تصویر ہے۔ یہ غالب پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو یہاں پر نمائش کے طور پر رکھا گیا ہے۔
چلیے ہم غالب کی پہلی غزل کی تشریح کرتے ہیں، مطالعہ کریں گے۔ غزل کا مطلع میں پڑھتا ہوں۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، چلیے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کی تشریح سے قبل ہم ان کی مختصر سی حالت زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان نام تھا، پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ 1797 عیسوی میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ 5 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ چچا نصر اللہ بیگ نے اپنی سرپرستی میں غالب کو لے لیا، ان کی کفالت کی، کفیل بن گئے ان کے۔ ابھی 9 برس ہی کے تھے کہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی پینشن سے غالب کو سالانہ 700 روپے ملتے رہے۔ 11 سال کی عمر میں نواب الہی بخش کی صاحبزادی سے شادی ہوئی اور دہلی منتقل ہوئے۔ دربار سے تعلق ہوا، 50 روپے ماہوار اور خلعت مقرر ہوئی، لیکن غدر کے بعد یہ تنخواہ بھی بند ہو گئی۔ مجبوراً رامپور چلے گئے، وہاں 100 روپے ماہوار مقرر ہوئی پینشن۔ وطن کی محبت نے وہاں چین سے رہنے نہ دیا، دہلی واپس آئے۔ 3 سال کے بعد پینشن جاری ہو گئی۔ 1861 عیسوی میں دہلی میں رہے، واپس آئے تھے۔ مرزا کو فارسی زبان سے بڑی محبت تھی اور فارسی کے بلند پایہ شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اردو میں بھی شاعری کی اور اسی شاعری نے انہیں غیر معمولی مقام و مرتبہ عطا کیا۔ ابتدائی دور کا کلام مشکل اور نامانوس طرز بیان کی وجہ سے نکتہ چینی کا نشانہ بنا۔ رفتہ رفتہ تبدیلی پیدا ہوئی۔ مولوی فضل حق کی دوستی نے ایسا رنگ بدلنے پر مجبور کیا کہ اپنی نظیر آپ ہو گئے۔ مزاج میں انفرادیت تھی، ظرافت تھی، جدت اور ندرت سے کسی دور کا کلام خالی نہیں۔ خیال میں بلندی، معنویت و وسعت پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے مضمون نہایت اختصار کے ساتھ ایک شعر میں نظم کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ حیات و موت، جبر و اختیار، سوز و ساز، گناہ و ثواب، کائنات کے اسرار و رموز، غرض بے شمار موضوعات ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ خلوی واردات، تجربات اور مشاہدات کی وہ بہترین مرخہ کشی کرتے ہیں۔ ان کی شہرت و مقبولیت میں کسی زمانے میں کمی نہیں ہوئی۔ یہ تھے ان کے مختصر زندگی کے حالات اور شاعری پر تبصرہ۔ چلیے اب ہم غالب کی غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب کی غزل کا مطلع ہے، پہلا شعر۔
کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے، کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ تشریح: اپنی غزل کے مطلع میں غالب کہتے ہیں کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، زندگی کے اس مرحلے میں آنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری اس سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ اگر اللہ نے میری زندگی کے دن اور بڑھا دیے، اگر میں اور زندہ رہا تو آنے والی زندگی کچھ اور ہی انداز میں گزاروں گا۔ شاید کہ ان کو اپنی اس موجودہ زندگی پر افسوس ہوا ہوگا۔ شرابی تو تھے ہی، شراب پیتے تھے، وہ خود کہتے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ خود شعر میں اپنے ایک شعر میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ بادخار تھے، شراب پیتے تھے۔ خیر، یہاں پر ہم ان کی نکتہ چینی کرنا مقصود نہیں ہے۔ وہ خود اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھے، اپنی زندگی سے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اگر اور بچی رہی میری زندگی، اگر میری زندگی کے دن اور کچھ باقی رہیں گے اور بچے رہیں گے تو دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ اب جس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں، جس طرح کے مشاغل میرے ہیں، ان مشاغل سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ اب اگر اور میری زندگی باقی رہی، ان مصیبتوں سے میں چھٹکارا پا گیا تو میں آنے والی زندگی کو کچھ الگ ڈھنگ سے گزاروں گا، کچھ اور نئے طریقے سے گزاروں گا، جو وہ اس طرز پر نہ ہوگی۔ چلیے اب دوسرے شعر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اس شعر میں غالب اپنے دکھ درد اور غموں کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی تپش ایسی ہے کہ دوزخ کی آگ میں وہ گرمی نہیں ہے، دوزخ کی آگ میں بھی وہ گرمی نہیں ہے۔ یعنی غالب اس شعر کے ذریعے اپنے دکھ درد اور غموں کی شدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میں بظاہر تو پرسکون نظر آتا ہوں، لیکن میرے اندر دوزخ کی گرمی سے بھی زیادہ تکلیف دینے والے غم موجود ہیں۔ یہ شاعر اس شعر میں اپنے اندرونی تکلیف، ان پر جو مصیبتیں آئی تھیں، جو دکھ درد آئے تھے، بہت سی مالی پریشانیوں کا سامنا رہا ان کو زندگی میں، کبھی سکون نصیب نہ ہوا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے زیور بھی بیچ دیے تھے انہوں نے، اور دوستوں سے قرض مانگ کر کھاتے تھے۔ پھر دلی بھی اجڑ گئی تھی، بہت سی مصیبتوں کا سامنا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا، جو تکالیف ان کو ملی تھی۔ یہ شعر اسی کی طرف اشارہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ جو غم، جو درد میرے سینے میں موجود ہے، جو تکلیف میرے سینے میں موجود ہے، جو آگ میرے سینے میں لگی ہوئی ہے،
وہ اس جیسی آگ کی تپش دوزخ کی آگ میں بھی نہیں ہے۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ بڑے اچھے انداز میں اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی عادتوں کا ذکر، اس کی خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں، اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب ان سے اکثر روٹھا کرتا ہے۔ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، ان سے مراد ان کا محبوب ہی ہے، غالب کا محبوب۔ چونکہ غزل میں شاعر اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہے، یہ صنف ایسی ہے کہ شاعر کو کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ غزل میں شاعر ایک ہی شعر میں پوری واردات، پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر مکمل معنی رکھتا ہے، اسی لیے شاعر کو یہاں پر موقع نہیں ملتا کہ اس کی تفصیل لکھے، وہ اشاروں میں بات کرتا ہے۔ یہ اشارہ وہی ہے کہ بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، یہ ان کون ہے؟ شاعر کا محبوب ہے، غالب کا محبوب ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے محبوب کی رنجشوں کو دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہے۔ لیکن اس بار ان کی رنجش، ان کی ناراضگی کا انداز یہ بتلاتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہیں۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب کی عادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روٹھنا، ناراض ہونا میرے محبوب کی عادت ہے، لیکن اس بار میرے محبوب کے روٹھنے کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی خفا ہے، اور غالب اپنے محبوب کو منانے کے طریقے کی تلاش میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے محبوب کی ناراضگی کو دور کر سکتے ہیں، اس کے تدابیر میں لگے ہوئے ہیں۔ چلیے اور اگلے شعر کی طرف میں چلتا ہوں۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامبر، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامبر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامبر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ تشریح ہم دیکھتے ہیں، ایک ہم لفظ بہ لفظ تشریح کریں گے، پھر روایتی تشریح، تحریری تشریح بھی کریں گے۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامبر، نامبر سے مراد یہ ہے کہ پیغام لانے والا، پیغام لا کر دینے والا، نامبر۔ اب دیکھتے ہیں، دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامبر، نامبر میرے محبوب کا خط مجھ تک پہنچا دیا، پہنچانے کے بعد میرا منہ تکتا کھڑا ہو گیا، مجھے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، کچھ اور زبانی پیغام بھی دینا چاہتا ہے۔ یہ لفظ کے معنی ہوئے۔ اب اس کی تحریری تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں غالب کہہ رہے ہیں کہ نامبر یعنی پیغام دینے والا میرے محبوب کا خط مجھے دے کر یوں ہی کھڑا ہوا ہے،
اس لیے غالب کو اندیشہ ہو رہا ہے کہ وہ زبانی پیغام بھی دینا چاہتا ہے، لیکن موقع کی طاق میں ہے، یا پھر اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غالب کی طرف سے جواب کا منتظر بھی ہو، غالب کے محبوب کی طرف سے جو نامہ بر خط لایا تھا، جو چٹھی لائی تھی، اس کو تو غالب نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد شاید کہ غالب کی طرف سے جواب کا بھی طالب ہو، جواب کا منتظر ہو۔ یہ بھی ایک صورت اس شعر میں بن سکتی ہے کہ کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، کیوں یا تو وہ اپنا پیغام زبانی پیغام دینا چاہتا ہے، یا پھر جواب زبانی چاہتا ہے۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ خاطے آمار ہیں اکثر نجوم، خاطے آمار ہیں اکثر نجوم، وہ بلائے آسمانی اور ہے۔ خاطے آمار ہیں اکثر نجوم، وہ بلائے آسمانی اور ہے۔ بڑا بہترین شعر ہے۔ یہ پوری غزل انہوں نے عام بات چیت کے انداز میں کی ہے، عام فہم انداز میں اس غزل کو لکھا غالب نے۔ تو خطا کرنے والے، توڑنے والے، آمار عمر کی جمع، اکثر نجوم، نجوم یعنی نجم کی جمع ہے نجوم، نجم کے معنی ہے ستارہ۔ اکثر ستارے عمر کو گھٹانے والے ہوتے ہیں، یعنی مصیبت زدہ ہوتے ہیں۔ اکثر ستاروں کی گردش لوگوں پر مصیبت ڈالا کرتی ہے۔ یہ پہلے مصرے کے معنی ہوئے۔ اب دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ بلائے آسمانی اور ہے، لیکن اس ستاروں سے ہٹ کر بھی آسمانی بلائیں بہت سی ہیں۔ اب پتہ نہیں شاعر وہ کون سی بلا کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، وہ بلائے آسمانی اور ہے۔ اب چلیے اب ہم تحریری تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ غالب اپنے اس شعر میں نجوم یعنی ستاروں کی گردش پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکثر ستارے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس سے لوگ مصیبت زدہ رہتے ہیں۔ لیکن اب جو مجھ پر بلائے آسمانی یعنی آسمانی مصیبت آئی ہے، وہ ان ستاروں کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ شاید اسی لیے میں اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں۔ یہ تحریری تشریح تھی اس شعر کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ شعر غالب کا مقطع ہے، غالب کی غزل کا مقطع ہے۔ مقطع یعنی کہ خطا سے نکلا ہوا ہے، مقطع لفظ مقطع خطا سے نکلا، خطا کے معنی کٹ جانا۔ یہاں پر غالب کی غزل ختم ہوتی ہے، یہاں پر انہوں نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ اس کی ہم لفظ بہ لفظ پہلے تشریح دیکھیں گے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ بلائیں
तमाम हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। जो बलाएँ आने वाली थीं, जितनी मुसीबतें मुझ पर आने वाली थीं, वो सब की सब ख़त्म हो गई हैं। अब दूसरे मिसरे में हम देखते हैं कि एक मर्ग नागहानी यानी अचानक वारिद होने वाली मौत, अचानक नाजिल होने वाली मौत और है, अभी बाकी है। गालिब कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई मुसीबत नहीं बची, नहीं बाकी रही, जिसको मैं न झेल पाया हो। तमाम मुसीबतों का मज़ा चख चुका हूँ, तमाम मुसीबतों को मैं झेल चुका हूँ। कोई मुसीबत बची हुई नहीं है, और अगर कोई मुसीबत अगर बची हुई है, वो बस अब मौत ही है। चलिए अब हम तहरीरी तशरीह की तरफ चलते हैं। गालिब अपने इस मख्ते में अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ऐ गालिब, जितनी भी बलाएं तुम्हारी जिंदगी के हिस्से में आने वाली थीं, वो सब खत्म हो गई हैं। अब तो बस एक मर्ग नागहानी यानी अचानक नाजिल होने वाली मौत बाकी रह गई है। गालिब इस शेर में दरअसल कहना चाहते हैं कि मौत के अलावा सारी मुसीबतें मैं झेल चुका हूँ, बस एक मौत ही बाकी है। मौत के अलावा सारी मुसीबतों का मज़ा मैं चख चुका हूँ। अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर हमारी गज़ल की तशरीह इख्तिताम को पहुँचती है। गालिब की पहली गज़ल की तशरीह हमने देखी, अभी लफ्ज़ी तशरीह भी देखी और तहरीरी तशरीह भी हमने की। इस गज़ल में शायर सीधे साधे अंदाज में कहीं अपने दिल की दास्तां बयान कर रहा है, तो कहीं अपनी मुसीबतों को बयान कर रहा है, कहीं अपने महबूब की अदाओं को बयान कर रहा है। मुख्तसर के बड़े अच्छे अंदाज में, सीधे साधे अंदाज में गालिब ने अपनी इस गज़ल को लिखा और हमने इसकी तशरीह भी पढ़ी। तो मैं फिर अगले दिन गालिब की दूसरी गज़ल के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।